نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی گفتگو ہوگی یہ جو موسیقی جسے روح کی غذا کہتے ہیں کچھ بدبخت قسم کے لوگ، اور جو بڑے شوق سے گانا بجانا سنتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ گانے بجانے کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ چھوٹا سا بیان ہے، اللہ کرے آپ تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر کچھ جاہل قسم کے لوگ یا کچھ بڑے پڑھے لکھے بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اکثر سننے میں یہ بات ہے جی موسیقی جو ہے وہ غذا کی روح ہے، روح کی غذا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میرا جو ذکر ہے وہ اللہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے اور وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے 5590، اس کا نمبر ہے 5590، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ حلال اس چیز کو یہ وعید کے طور پہ آیا ہے جو پہلے حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ جیسے آج کل ہر جگہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہیں جانے کو بھی دل نہیں کرتا کہ وہاں اونچی آواز میں ڈیک لگے ہوتے ہیں، اور وہاں خواتین اور مرد کسی محفل میں اگر جانے کا کہیں اتفاق ہو تو اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بیہودہ وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے، لیکن وہ بڑے شوق سے 2 3 4 گھنٹے وہاں گانے سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، یعنی گانا بجانا جو ہے یہ حرام ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیقی کے جو یا گانے بجانے کے جو آلات ہیں وہ توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو گانے بجانے کے آلات ہیں جو بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ سارے آلات جو ہیں وہ میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ جو گانا بجانا شوق سے سنتے ہیں، یہ ذرا اس پہ تھوڑا دھیان کریں۔ وہی وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت میں لگا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، سنن ابی داؤد میں 4927، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ گانے بجانے سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور کسی چیز سے اتنا نفاق پیدا نہیں ہوتا جتنا گانے بجانا سننے سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں 3195، اس کا نمبر ہے 3195، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی لونڈیوں کو مت بیچو، جو گانے بجانے کا کاروبار کرتی ہیں ان کو مت بیچو، ان کو نہ خریدو، نہ ان کو گانا بجانا سکھاؤ، ان کی تجارت میں بہتری نہیں ہے۔ یعنی گانے بجانے کا جتنا بھی جو پروسیجر ہے پورا، گانے والے ہو گئے یا والیاں ہو گئیں یا گانے کو سکھانے والے ہو گئے یا ان کو فروخت کا تو اب خیر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کو گانا سکھاتے ہیں یہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک اور بات ہے 3 چیزوں کی کمائی حرام ہے، ان میں ایک یہ گانے بجانے والوں کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، یہ حلال کمائی نہیں ہے۔ یہ گانا بجانا جو ہے یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے یہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب تو حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ایک آدمی کہیں جا بھی نہیں سکتا کسی محفل میں، جو شادیوں وغیرہ میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں محفوظ رکھے جو ماحول بن چکا ہے، ایک تو بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں
بیہودہ قسم کے گانے لگا دیے جاتے ہیں، اور وہیں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، وہیں مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، اور نہ ان کو شرم آتی ہے، کوئی نہ حیا آتی ہے، نہ لگانے والوں کو۔ لگانے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جو ان کو کہا جاتا ہے وہی لگاتے ہیں، وہ تو جنہوں نے وہ انتظام کیا ہوتا ہے وہ منع کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اب تو کسی محفل میں نے عرض کیا کہ جانے کو دل بھی نہیں کرتا کہ وہاں کا جو ماحول ہے اسلام سے تو اتنا دور ہے کہ جیسے کوئی مسلمانی کی نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ بے پردگی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے وہاں پہ، اور سب سے جو بری چیز ہے وہ وہاں پہ یہ جو بیہودہ گانے لگائے ہوتے ہیں وہ ہیں۔ ایک اور روایت ہے، بہت پیاری روایت مجھے یہ لگی ہے، سب سے زیادہ مجھے یہ روایت پیاری لگی ہے، سنن نبی داؤد میں یہ موجود ہے، 4924 اس کا نمبر ہے، 4924، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو اچانک آپ کے کانوں میں باجا بجانے کی آواز آئی، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور وہ رستہ ہی چھوڑ دیا۔ ذرا توجہ اور غور سے سنیے گا، چھوٹی سی روایت ہے لیکن بہت سخت روایت ہے یہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے اپنے خادم کے ساتھ، تو آگے سے باجا بجانے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور وہ رستہ ہی بدل دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اب تو نہیں آ رہی۔ تو اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں اور فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باجوں کی آواز سنی کہیں تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھیں۔ تو اس سے تو سخت روایت کو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام میں یہ بالکل حرام ہے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ کچھ بدقسمت یا بدبخت قسم کے لوگ جو معاشرے کے رہنما بنے پھرتے ہیں، وہ بڑے اسکالر بنے پھرتے ہیں، وہ جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو موسیقی ہے وہ روح کی غذا ہے۔ روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو یہ تو پتہ نہیں کس قسم کی روح کی غذا تلاش کر رہے ہیں، جو کہ ایک شیطانی عمل ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو شادی بیاہ کے فنکشن ہیں وہ موسیقی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہاں بیہودہ اور بے حیائی والے گانے نہ چلائے جائیں تو اس کے بغیر بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ جو محفل ہے بڑی اچھی طریقے سے سر انجام پا سکتی ہے۔ لیکن اب تو اس کے بغیر تو کوئی شادی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، ہمارے ہمسایوں میں ایک پروگرام تھا کچھ چھوٹا سا، یقین کریں کہ آدھی رات تک انہوں نے سونے نہیں دیا، اس طرح کے بیہودہ گانے انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے ان کو فون بھی کر کے کوئی 11 بجے کے قریب جب بالکل ہی ہمت جواب دے گی، میں نے فون کر کے ریکویسٹ کی انہوں کو کہ خدا را یہ اس کی آواز کم کریں۔ اور میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ وہاں ان کے شوہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے باپ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی شرم محسوس نہیں کرتے کہ یہ کس طرح کے گانے ہیں جو ہم اپنے گھر میں لگا رہے ہیں۔ اور خود تو گناہ گار ہوتے ہیں وہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسروں کو بھی مجبوراً وہ گناہ گار کرتے ہیں اور ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ رات 10 11 12 بجے تک، کئی تو صبح ساری رات یہی وہ لگائے رکھتے ہیں، اور صبح جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ سو جاتے ہیں۔ ساری رات شیطانی کام جاری رہتا ہے۔ یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں، یہ تو ہر جگہ مشاہدے میں سب کے یہ چیز آ چکی ہے کہ جو وہ شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں وہ کوئی 9 10 بجے شروع ہوتے ہیں، 11 بجے، اور کوئی 3 4 بجے تک چلتے رہتے ہیں۔ یعنی جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ جاگنے میں اور شیطانی کاموں میں، اور جو صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پھر بھی یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو موسیقی ہے، تھوڑا سا ہمیں اسلام کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ میں اس لیے باہر عرض کرتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کو پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں ان گناہوں کا پتہ چلے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بڑوں کی، جو ہمارے بزرگوں نے
جو کچھ شادیاں ہوئی ہیں اسلام میں، جو صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، وہاں کوئی اس طرح کے معاملات وہاں ہوتے تھے؟ تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہمارے کام ہیں سارے وہ شیطانی ہیں۔ یہ جو گانا بجانا، یہ شیطان کا فعل ہے، یہ شیطان کے اوزار ہیں، یہ شیطان کے حربے ہیں جن سے وہ انسانوں کو غافل کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ساری رات یہ بےہودہ قسم کے گانے چلتے رہتے ہیں، اور ہمسائے جو بیچارے ہوتے ہیں محلے والے، وہ آرام بھی نہیں کر سکتے، سو بھی نہیں سکتے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اپنے کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہے، تو صبح جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت یہ بند کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بےہودہ اور شیطانی کاموں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔